الصبح بدا من طلعتی سے آئے ہیں. بیان سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایک اہم بات ہے. لاہور کا جب بھی تصور دماغ میں آتا ہے نا، مستیوں کا تصور لازمی آتا ہے دماغ میں. میں پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ ہی رہا ہوں. پنجاب والوں کو جتنی مستی میں نے دیکھا ہے اتنا میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا. ہر وقت مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں. اور پنجاب میں لاہور اور فیصل آباد، یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں سے آپ ملو، آپ 80 سال کے بوڑھے سے بھی ملو گے نا، وہ بھی مستی میں ہوگا، جگتیں کر رہا ہوگا. تو میں بڑا سوچتا تھا، مجھے تھوڑا شوق ہے سوچنے کا کہ یہ کیوں اتنے مستی میں رہتے ہیں. یعنی لاہور میں بھی ہمارے ایک دوست ہیں جن کا میں جاتا ہوں تو ان کے تایا 80 سال کے ہیں ماشاء اللہ، تو صحت اچھی ہے. جب جاؤ لطیفے بازی شروع. اور جگتیں سمجھتے ہیں نا، جگت کا لفظ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. کراچی میں تو ہم نہیں جانتے تھے جگت کسے کہتے ہیں. جگتیں لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مارتے ہیں. اچھا، جگتیں مارتے ہیں. فیصل آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی. تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل ہے لیکن مستی میں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک بڑی وجہ صحت ہے. جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے. صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں. ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں. پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں. آب و ہوا ہے. جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ اصول یاد رکھیں. جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے. سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی بھی. فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ. تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے. میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں. لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے. اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے. نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی. اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے. تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے. آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا. ہاں، یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، صبح صبح اٹھتے ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے، محنتی بہت ہیں. حقیقت ہے. کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے. ہمارے جتنے رشتہ دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. باتیں پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھو منہ میں گٹکا رکھ کے نا، جب بھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا تھا. تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. محنتی بہت ہیں. صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں. وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں. اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں. اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر، تو خلاصہ یہ نکلا، کھانا کم کھایا کرو بھائی. کھانا کیا کرو؟ کم کھاؤ. اس سے خوش رہو گے. وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں.
لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا, بہت زیادہ زور لگایا ہے. اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وقتی طور پر ہوگی, لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں, وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا, جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار, مزہ آئے گا, جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا, ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے, کیا تھے, 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے, اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا. تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گیا. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے, اس لیے کھانا پینے کو کم کرو, کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں, کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا, جب طبیعت سے وہ جب موڈ ہوتا ہے نا, طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں. خیر, تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی, یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو, سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن, بولو, سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے, وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی, پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو, ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں, بولو, خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا, اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانیاں آئیں بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں, بول اتنا بھی مت, کم مت کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے, ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان قلب, ہے نا. تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں, وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء, یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا, ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے, کیا خیال ہے؟ میں 2 چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس, ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, شادیوں پہ کرتا ہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں, بھائی کیا کھانا, یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے, یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ, کم کھاؤ, میٹھا کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا, بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں, یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے, اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احکام. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا, ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے, اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں, گلگت میں آپ جاؤ, اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا, چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا پھر یوں توڑا, نیچے چادر رکھتے ہیں, بھائی ویڈیو نہ بنائیں, اور یوں کر کے اس کو جھاڑ دیا, دے دنادن شہتوت کا ایک
انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اخلاق ہیں، اور صدقہ و خیرات ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت، بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، سستی کو کیا کرو؟ بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں، ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں. 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا، اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ٹینشن. آج کے مسائل تو دیکھو نا آپ، ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. کمنٹس میں لگتا ہے نا. اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو گئی نا، ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی تو میں بتانا ہی بھول گیا. یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا، میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی کہ شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر، تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا، آگے کا تو مجھے پتہ نہیں، بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں. عقیدت ہے ان کو، فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے، پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا، جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں، تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے، اس محترم صاحب نے، دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے. تو وہ ایک اثر ہے. وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا؟ نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں. ہم پہ اثر نہیں ہوتا، بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی؟ آؤٹ ہو گئی ہے. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے. میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے، تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا، اتنا کسی کو نہیں آتا ہے، ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا، اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے یوں کلابازیاں، وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے، یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے، یہ کر رہا، مر رہی ہے، یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ، الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، علاج چھڑواؤ. کہہ رہے ہیں وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے، چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا. ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی، اس کا علاج نہیں کراؤں گا، اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے، مر رہی ہے، میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے، ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو. انہوں نے کچھ پھونپھاں کی ہے، شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، میری گارنٹی ہے، لکھ لے. یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی.
پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون, مجھے فون کیا, میں نے کہا نہیں کرنا اس کو, نہ دم کروانا کسی سے بھی, بولو مر جا بیگم, نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی, خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے, آیت الکرسی پڑھ کے, اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا, اللہ کا فضل ہے, کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا, فون آیا, ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا دیکھ یہ عقیدہ بنا لے, مر جائے گی, مرنے دوں گا. اب لوگ کیا, خواتین شاید غصے ہوں گی, اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں, تبھی میں ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے, ورنہ مرے گی, یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو, لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام. تو وہی ہوا, پھر اس میں ہمت آئی, اس نے نہیں کیا. 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی. اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم بم نہیں ہوگا, مرنا ہے مر جائے یہیں پہ. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے. یہ بات ہوگی 2009 یا 10 کی. کہا یار, میں نے کہا بھائی میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا, ہمارا کوئی معاوضہ نہیں. کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی. وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے. اچھا خیر, پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ. اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا, مسجد میں مناسب نہیں. ایک کیا چیز ہوتی ہے, انسیکٹ. ٹھیک ہے, گوگل پہ دیکھ لینا. یہاں مسجد میں نہیں, مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے. جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. وہی ہوا, ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بھلی. پھر کہتے ہیں ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت, انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے, حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی, یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا. کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے, حالانکہ دیکھی نہیں تھی. ابے بھائی کچھ بھی ہوگا, بتا دیا ہوگا, بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں یار. کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہیں, وہ تو ٹھیک نہیں تھی یہ. میں نے کہا تمہاری قسمت, تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. یہ 10,000 بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا, ہمیں نہیں چاہیے یہ, اب تک برباد ہو چکا ہوگا, اللہ بچا کے رکھے. لیکن یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا, عاملوں والا, یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو, بریلوی کو ہو, اہل حدیث کو ہو, کسی ڈاکٹر کو ہو, انجینئر کو ہو, پروفیسر کو ہو, یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو ہو, یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں, وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. ابے ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار اچھا کمال ہے, دونوں ہنس رہے تھے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کس پہ, یعنی 2 180 ڈگریاں آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار. تو خیر, تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا, مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے, یہ کیا ہے, بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں. بولو, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے, تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہوں. کیونکہ غم تو آئیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی, بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے, خوشی ہے یا نہیں ہے. پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے, خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے, خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے,
حالانکہ اللہ کہہ رہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل, ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو. کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ایک ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو.
تو اللہ کیا کرتے ہیں, دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی, بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی, وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں, بالکل آزاد ہے ہی نہیں. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہا ہے ان لوگوں کو, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں, بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا, بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے, تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے, وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے